LGBT کیا ہے؟ L stands for lesbian, ہم جنس پرست عورت. G stands for gay, ہم جنس پرست مرد. B stands for bisexual, ایسے لوگ جو مرد اور عورت دونوں سے جنسی تلذذ حاصل کرتے ہوں. T stands for transgender. LGBT وہ تنظیم ہے جو در حقیقت یہ دنیا میں بے حیائی شیطانی نظام کو رائج کرنے کے لیے، دنیا کو اخلاقی اقدار سے دور کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جسے بین الاقوامی اداروں کا مکمل تعاون حاصل ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیئر ٹو ٹاک. ناظرین، آپ نے اکثر عورت مارچ، حقوق نسواں، آزادی نسواں کے نعرے سنے ہوں گے، ان کی مارچ بھی دیکھی ہوگی. یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ ان تمام نعروں میں، ان تمام مارچوں میں LGBT کے جھنڈے کیوں نظر آتے ہیں، ان کے اسپانسرز کیوں موجود ہوتے ہیں. ان تمام کے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب. ان سے جانتے ہیں ہم کہ آخر LGBT کیا ہے اور ان کے اسپانسرز ہمیں ان نعروں میں اور ان مارچوں میں کیوں نظر آتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے، LGBT کیا ہے؟ LGBT کیا ہے یعنی کہ مخفف کس چیز کا ہے؟ جی بالکل. تو یہ لفظ ہیں LGBT. L stands for lesbian, ہم جنس پرست عورت. G stands for gay, ہم جنس پرست مرد. B stands for bisexual, ایسے لوگ جو مرد اور عورت دونوں سے جنسی تلذذ حاصل کرتے ہوں. T stands for transgender, جنہیں آپ مخنث یا وہ تھرڈ جنریشن جنہیں آپ کہتے ہیں وہ ہے سارے. تو LGBT وہ تنظیم ہے جو ہم جنس پرستی کو، ہم جنس عورتوں کے آپس میں تعلقات کو، ہم جنس مردوں کے آپس میں تعلقات کو، ایسے مردوں اور عورتوں کے تعلقات کو جو دونوں جنسوں سے یک وقت تعلقات رکھیں، اور مخنث حضرات یا ٹرانسجنڈر جو ہیں ان کے بظاہر حقوق کی تنظیم ہے، لیکن در حقیقت یہ دنیا میں بے حیائی شیطانی نظام کو رائج کرنے کے لیے، دنیا کو اخلاقی اقدار سے دور کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جسے بین الاقوامی اداروں کا مکمل تعاون حاصل ہے. یہ تنظیم بنی کب ہے؟ اچھا، یہ جو ہم جنس پرست ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صدیوں سے موجود ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں اس کا قصہ جو ہوا، ان کے ساتھ جو عبرتناک واقعہ ہوا، جو سزا دی گئی، وہ بھی قرآن مجید میں مذکور ہے. میرے تمام ویورز، ہمارے اس پروگرام کے ویورز اس سے بخوبی واقف ہیں. تو یہ معاملات اس وقت سے چل رہا ہے، لیکن انہوں نے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اسے اپنے لیے ایک قابل فخر بات جاننا چند دہائیاں قبل شروع کیا. انہوں نے اپنے آپ کو معاشرے کا ایک معزز رکن، پہلے یہ بیماری سمجھی جاتی تھی، انہوں نے خود کو معاشرے کا معزز رکن قرار دینے کے لیے باقاعدہ لابنگ شروع کی. اور 1990 کے آس پاس، یعنی کہ چند سال آگے پیچھے، یہ چیز زیادہ سامنے آنے لگی. اور پھر 1990s میں LGBT باقاعدہ منظر عام پر آئی، جہاں پر انہوں نے اپنے منشور کا باقاعدہ اعلان کیا، اسے پبلش کیا، اسے مختلف ٹی وی پروگرامز کے ذریعے، مختلف اخبارات کے ذریعے انسانی حقوق کا مقدمہ بنا کر پیش کیا کہ ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں. اور اس میں لگتے ہاتھوں ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا چلوں کہ چند دہائیاں قبل جو سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ ہیں، ان کی جو مینول بک ہوتی ہے اس میں ہم جنس پرستی کو بطور ایک ذہنی مرض کے درج کیا گیا تھا کہ ایک ذہنی مرض ہے. اس کے بعد مسلسل پروپیگنڈے کے نتیجے میں، عالمی استعماری طاغوتی شیطانی اداروں کے دباؤ کے بعد، اب سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی جو مینول بکس ہیں ان میں سے ہم جنس پرستی کو بطور ذہنی عارضہ نکال دیا گیا ہے، اور اسے ایک روٹین کا ایٹیٹیوڈ، روٹین کا بیہیویئر قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک عام سی بات ہے. یہ ہے سب کچھ. یہ ہم جنس پرست جو ہیں یہ 28 جون کو پرائڈ ڈے مناتے ہیں. آخر یہ ہے کیا پرائڈ ڈے اور کیوں اس کو منایا جاتا ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز ذلت کا ڈے ہے، جس چیز پر انہیں شرم آنی چاہیے، اس چیز کو یہ پرائڈ ڈے کے طور پر منا رہے ہیں. تو 28 جون کو ایسا ہوا کہ انہوں نے کوئی جلسہ غالباً کیا، اس کے اوپر اس وقت کی ریاست نے اپنے قوانین کا اجرا کرنا چاہا، ان کے جلوس کا منتشر کرنے کے لیے کوئی انہوں نے شیلنگ کی ہوگی، یعنی ان کے بقول اس وقت ان پر ظلم کیا گیا، حالانکہ در حقیقت انہیں گناہ سے روکنے کی کوشش کی گئی. اس چیز کو یہ لوگ اپنے لیے پرائڈ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے حقوق کا پتہ لگا کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے، تو انہوں نے اس ڈے کو اپنے لیے پرائڈ ڈے کنسیڈر کر لیا، حالانکہ وہ ذلت ڈے تھا. اب نٹوریس اور فیمس میں فرق ہے. مشہور دونوں ہوتے ہیں. فیمس پازیٹیو معنوں میں مشہور ہوتا ہے، نٹوریس بدنام ہوتا ہے، وہ لوگ تو اسے بھی جانتے ہیں مگر برے معنوں میں. تو یہ نٹوریس تھے، انہوں نے اسے اپنا پرائڈ جانا. ہم جنس پرستی کو اتنی زیادہ پذیرائی کیوں دی جائے؟ آخر اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے لیے ہمیں بہت ساری بین الاقوامی اداروں کے جو منشور ہیں انہیں دیکھنا پڑے گا، ان کے ایجنڈاز کو دیکھنا پڑے گا، اور اس وقت دنیا جس نہج پر جا رہی ہے اسے دیکھنا پڑے گا. ہمارے اکثر پروگرامز کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں، بڑے سیکولر لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، بڑے اچھے ہیں ویسے تو، مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کانسپیریسیز کے علاوہ بات نہیں کرتے، آپ کو ہر بات میں یہودیوں کی سازش نظر آتی ہے، وہ باتیں کرتے ہیں. مگر کیا کریں کہ جب ہر عمل کے پیچھے یہودی ہی نظر آئیں گے. یہ اتنے سازشی اور اتنے مکار ہیں کہ قرآن پاک
ان کے بارے میں بھرا ہوا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے بارے میں موجود ہیں, تو پھر میں ان کے بارے میں نہ بولنے والا کون ہوتا ہوں؟ قرآن پاک بول رہا ہے ان کے بارے میں. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ موجودہ دور میں جو دنیا کا سب سے زیادہ بظاہر خیر خواہ ہے, جو کہتا ہے کہ میں دنیا کے لیے بہت زیادہ میڈیکل فیسلٹیز لانا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتا ہوں, ویکسینز لانا چاہتا ہوں, اس کا نام ہے بل گیٹس. بل گیٹس کی ایک نہیں دو نہیں درجنوں ایسی اسپیچز آن ریکارڈ موجود ہیں جس میں وہ ڈی پاپولیشن کی بات کرتا ہے, دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے. الفاظ اچھے ٹرم ہے, بٹ ٹرم ڈی پاپولیشن ہے. میرے وہ ویئرز, ہمارے اس پروگرام کے جو ناظرین جو اس بات سے اختلاف کرتے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پر جگہ ٹائپ کیجئے ڈی پاپولیشن اینڈ بل گیٹس. بل گیٹس کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی, آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کی کون سی ویڈیوز اویلیبل ہیں. اگرچہ بہت ساری ویڈیوز ریموو بھی کر دی گئی ہیں, مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائیں گی. وہ ڈی پاپولیشن کا سب سے بڑا حامی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل, جو دنیا کا ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے, اس کا اگر آپ ویژن 2020 دیکھیں, اس کے مطابق وہ 3 چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1, دنیا کی آبادی کو مناسب حد تک لے کے آنا. اب مناسب حد کیا, دیکھیں خوشنما الفاظ ہیں, بیسیکلی دس از ڈی پاپولیشن. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اسقاط حمل کو قانونی اجازت دینا, قانونی تحفظ دینا, ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دینا, اور جن ممالک میں موت کی سزا رائج ہے اسے ختم کرنا. یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, جس کے قوانین کو تمام ملک زبردستی مجبوراً جیسے بھی یہ ماننے پر مجبور ہیں, وہ بھی ڈی پاپولیشن کی بات کرتا ہے. اس کے بعد اب UN کے اوپر آ جائیں. UN اقوام متحدہ جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے, اور اس کے ذریعے پوری دنیا کے لیے پالیسیز وضع کی جاتی ہیں. اس کا ایجنڈا 21 تھا پہلے. وہ ایجنڈا 21 جب اپنی تکمیل تک نہیں پہنچ سکا, تو اب انہوں نے اس ایجنڈے کو بدل کے ایجنڈا 2030 کر لیا ہے. ایجنڈا 2030 کیا کہتا ہے؟ ونس اگین وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی آبادی کو کم ترین سطح پر لایا جائے تاکہ وسائل اور آبادی ایک دوسرے کے برابر آ جائیں. وہ بھی ڈی پاپولیشن کی بات کرتا ہے. اس کے بعد آپ صہیونیوں کی عالمی تنظیم کی بات کر لیں, ایلیمیناتی کی بات کر لیں, فری میسنز کی بات کر رہے ہیں, ان کے ایجنڈے میں بھی یہی ہے کہ 2030 تک دنیا کی آبادی کو کم ترین سطح پر لایا جائے. اب اس کے لیے بے شمار اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. جنگیں اس کا حل ہے, بایو وار اس کا حل ہے, کسی بھی قسم کا کوئی وائرس ہو اس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو مارا جا سکتا ہے, جعلی ویکسین کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو مارا جا سکتا ہے, امداد کے نام پر لاکھوں لوگ. اچھا لوگ حیران ہوتے ہیں کہ امداد کے نام پر کیسے مارا جا سکتا ہے. دیکھیں امریکنز سب سے پہلے, یہ برطانوی لوگ تھے نا, وہاں کے ٹیررسٹ تھے, ڈاکو تھے, ریپسٹ تھے, انہیں جلا وطن کر کے امریکہ بھیج دیا گیا اور آسٹریلیا بھی بھیجا گیا. یہ وہاں پہنچے, انہوں نے وہاں قبضہ کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کہ وہاں کے جو اپنے رہائشی تھے ریڈ انڈینز, انہوں نے امداد دی 10 کروڑ کے قریب کمبلوں کی, اور وہ کمبل چیچک کے وائرس سے انفیکٹڈ تھے. اس وقت چیچک ناقابل علاج مرض تھا, تو انہوں نے جب کمبل انہیں گفٹ کیے تو مختلف ہسٹری کی مختلف چیزیں ہیں, 2 کروڑ سے لے کر 10 کروڑ تک ریڈ انڈینز کی ڈیتھس رپورٹ کی جاتی ہیں ان کمبلوں کے نتیجے میں, یعنی امداد کے نتیجے میں. اچھا اس کے ذریعے بھی آبادی کم کی جا سکتی ہے, لیکن یہ سارے طریقے بہت مہنگے ہیں. اب جب ان شیطانی دماغوں نے بیٹھ کر غور کرنا شروع کیا کہ اس کا بہتر حل کیا ہے, مثال کے طور پر ایک میزائل ہے, ایک میزائل کئی ملین ڈالرز کا بنتا ہے. مثال کے طور پر اگر $10 ملین کا بنا تو وہ 15 کروڑ روپے کا ایک میزائل ہے. وہ میزائل آپ کسی شہر میں پھینکیں گے, کیا ہوگا؟ 100 200 300 400 500 1000 2000 بندہ زیادہ سے زیادہ جاں بھاگ ہو جائے گا, اور اس کی قیمت انہوں نے جو ہے وہ 10 کروڑ 5 کروڑ 7 کروڑ جو بھی دی. لیکن اگر 10 کروڑ یا 5 کروڑ اس طرح کی کسی NGO کو دیے جائیں جو فیمنزم کو پروموٹ کرتی ہو, جو ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتی ہو, جو اسقاط حمل کو پروموٹ کرتی ہو, جو شادی کو لیٹ ایج میں جا کے کرنے کو پروموٹ کرتی ہو, تو وہ 10 کروڑ سے وہ لاکھوں لوگوں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے, لاکھوں بچوں کو دنیا میں آنے سے روک سکتی ہے. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی وہ جو بچے نے آنا ہے وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, وہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مگر کیا اللہ آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے روکتا ہے؟ کیا دشمن کے مقابلے میں اپنے کو پریپیئر کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا؟ تو دشمن نے اپنا کام کرنا ہے, اللہ نے ہمیں عقل سمجھ بھی تو دی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ ان تمام تنظیموں کا مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے. اچھا اب اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل یا UN کیا رول پلے کر رہے ہیں, LGBT کیا رول پلے کر رہی ہے. جب مرد سے شادی کرے گا, جب عورت سے شادی کرے گی, جب عورتیں یا مرد جنسی تلفظ کے لیے ہجڑوں کے پاس, ٹرانسجینڈرز کے پاس جائیں گے, تو کیا اس کے بعد نسل انسانی آگے بڑھ سکے گی؟ اب خود بخود آپ کی ڈی پاپولیشن ہونے لگ گئی نا. بجائے اس کے کہ آپ جنگیں کریں, دنیا کا کہ برا بنے, آپ نے کہنا شروع کر دیا بچے 2 ہی اچھے. اور میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا, تو وہاں پہ 4 ہم گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس طرح کی بات چل رہی تھی. تو اس وقت میں نے ان سے پوچھا, یہی ٹاپک تھا, تو میں نے کہا سلوگن ہے نا بچے 2 ہی اچھے, تو یہ بتائیے کہ اگر بچے واقعی 2 ہی رکھے جاتے تو ہم چاروں میں سے کون اس دنیا میں ہوتا؟ میں تو نہیں ہوتا. اور مزے کی بات ہے کہ اس ٹاک شو میں 4 مہمان موجود تھے اور چاروں نے کہا کہ ہم نہ ہوتے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا تو یہ خواہ وہ بچے دو ہی اچھے کا نعرہ ہو, خواہ اسقاط حمل کا نعرہ ہو, خواہ عورتوں کے حقوق کا نعرہ ہو, خواہ LGBT کا نعرہ ہو, در حقیقت یہ سب کے سب آپ کی سوسائٹی کو ڈی پاپولیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ڈی پاپولیشن کی بات کرتے جا رہے ہیں بار بار, آخر ڈی پاپولیشن کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ دنیا کی آبادی کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تمام طریقے جو اپنا رہے ہیں یہ پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے, آخر پاپولیشن کم کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے, کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا ایک وہ مقصد ہے جو بالکل لوگوں کے سامنے ہے, جس سے اپنے منشور میں یہ پرنٹ کرتے ہیں, اقوام متحدہ بھی کہتی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی کہتی ہے, بڑے بڑے ادارے بھی کہتے ہیں. ایک وہ ہے جو ہڈن ہے, ہم دونوں کو باری باری دیکھ لیتے ہیں. جو سب کے سامنے ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی دنیا کے وسائل سے اس کی نسبت سے تیزی سے بڑھ رہی ہے, وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, تو لوگوں کو بھوکا مرنا پڑے گا, قحط کا شکار ہونا پڑے گا. اس لیے آبادی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ وسائل کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں. لیکن اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آبادی کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں, وسائل کو بڑھانے کی بات نہیں کر رہے. وسائل کس تیزی سے بڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ زمین جو 1 ایکڑ میں چند من پیداوار دیتی تھی, آج وہ 4 گنا 10 گنا زیادہ پیداوار دے رہی ہے. یہ بھی تو پاسبل ہے نا. اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں, مگر وہ وسائل کی بات کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس نے یہ دنیا بنائی, جس نے مجھے اور آپ کو بنایا, جو ہر آنے والی روح کو اس دنیا میں بھیج کر اسے اعتماد کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس دنیا سے مایوس نہیں ہوا, میں اس دنیا کو اور ابھی موقع دے رہا ہوں, تو یہ اس کے رزاق ہونے پر شک کرتے ہیں, اس کے رازق ہونے پر شک کرتے ہیں. یہ ہے ایک بات. دوسری بات جو عام پبلک کے لیے ہڈن ہے, مگر وہ تمام لوگ جو انٹرنیشنل کانسپیریسیز کو پڑھتے ہیں, وہ لوگ جو جیوز کی سازشوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو ان کے پروٹوکولز کو جانتے ہیں, وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ زائنس کا, صہیونیوں کا ایک بڑا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سپر ریس ہیں. دنیا کے باقی تمام, خواہ وہ عیسائی ہیں, خواہ وہ بدھسٹ ہیں, خواہ وہ ہندو ہیں, خواہ وہ مسلمان ہیں, وہ تمام کے تمام انسان نہیں ہیں, وہ غیر انسان ہیں. اپنی کتابوں میں ان کے لیے یہ لفظ یوز کرتے ہیں جینٹائل اور گوئم کا, جس کا مطلب چوپایا گیا, چوپایا ٹائپ جاندار ہوتا ہے. تو یہ باقی دنیا کو چوپائے سمجھتے ہیں, جاندار سمجھتے ہیں, لیکن جاندار ہیں لیکن انسان نہیں ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے وسائل پر, یعنی کہ یہودیوں کے وسائل پر یہ چوپائے قابض ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کو اس منیمم سطح پر لا دیا جائے. غالباً جارجیا سٹون پر ان کا منشور درج بھی ہے, اور جو ہمارا ویڈیو ڈپارٹمنٹ ہے جو اس ویڈیو کو آگے لے کے جائے گا, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو جارجیا سٹون پر نقش ان تحریروں کو بھی ساتھ دکھا دیا جائے جو وہاں پر نقش ہے, جس پہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی آبادی کو کم ترین سطح پر لایا جائے. اس پہ 2 روایتیں ہیں. ایک کے مطابق پہلے 50 کروڑ تھا, جو لکھا ہوا ہے کہ 50 کروڑ تک آبادی کو لایا جائے, مگر اب یہ کہتے ہیں کہ غالباً 1 ارب تک بھی قابل قبول ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ان کی سپر ریس ہے وہ موجود رہے, باقی صرف وہ لوگ ہوں جو غلام بن کر ان کی ضروریات کو پورا کریں, اور دنیا کے تمام تر وسائل مکمل طور پر ان کے قبضے میں آئیں, اور یہ جو چاہیں اپنا شیطانی نظام, دجالی نظام جو بھی ہے اسے دنیا کے اوپر نافذ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ابھی LGBT جو ہے وہ پیڈوفیلیا اور نیکروفیلیا اس پر بھی کام کر رہی ہے, تو آپ کس طرح اچھا دیکھیں, پیڈوفیلیا کے والے سے تو یہ ہو گیا نا کہ کم عمر بچوں کے ساتھ جو آپ کے جنسی تعلقات ہیں, نابالغ بچوں کے ساتھ, یہ بھی ایک جرم ہے جو کافی عرصے سے ہوتا چلا جا رہا تھا, مگر یہ جرم وہ تھا جو سوسائٹی کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا تھا. لوگ چوری چھپے کرتے تھے اور اس کے بعد اس پر شرمندہ رہتے تھے. ایسے آدمیوں کو معاشرہ قبول نہیں کرتا تھا, ان پہ باتیں کسی جاتی تھی, انہیں سوسائٹی قبول نہیں کرتی تھی. اب انہوں نے اسے بھی ایک نارمل رویہ قرار دے دیا. یہ تھا پہلا سٹیپ. اب سیکنڈ سٹیپ جو آپ نے بھی جس کی طرف نام لیا, نیکروفیلیا جو ہے, یہ مردوں کے ساتھ, ڈیڈ باڈیز کے ساتھ سیکس کرنے کا نام ہے, اور اب LGBT اسے بھی پروموٹ کر رہی ہے. اب اگر صرف یہ ہم جنس پرستی کی بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ وہ صدیوں پرانا ایک بیہیویئر ہے, تو کچھ لوگوں میں موجود ہے, وہ اس پہ قابو نہیں پا سکے, تو انہوں نے کہا کہ اسے ہمیں حقوق دیے جائیں, ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق دیا جائے, ہمیں بری نظروں سے, معیوب نظروں سے نہ دیکھا جائے. ایک پاسبلٹی کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہو سکتی تھی. اب پیڈوفیلیا بچوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سارا کچھ جائز ہونا چاہیے. اور تیسری چیز, مردوں کے ساتھ, ڈیڈ باڈیز کے ساتھ اسے وہ ایک نارمل بیہیویئر قرار دے رہے ہیں. یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے جو میں نے ابھی پہلے ذکر کیا, شیطانی نظام کو, دجالی نظام کو لانے کی تیاری. دیکھیں, جب دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا, جب دنیا سے ایمان والے ختم ہو جائیں گے, جب دنیا سے غیرت ختم ہو جائے گی, جب لوگوں کے اندر محرمات کا تصور ختم ہو جائے گا, جب سیم سیکس میرجز عام ہو جائیں گی, اور جب بچوں تو کیا مردوں تک کو نہیں بخشا جائے گا, تو یہی تو وہ وقت ہوگا جب شیطانی نظام مکمل طور پر رائج ہوگا. 2 ہی نظام ہوں گے نا, رحمانی یا شیطانی. تو رحمانی نظام کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے, جتنا نیچے
نیچے لے کے جائیں گے شیطانی نظام اتنا ابھر کر سامنے آئے گا. شیطانی نظام کو دبائیں گے تو رحمانی نظام ابھرے گا. تو اس وقت یہ رحمانی نظام کو دبا کے ہر لحاظ سے دیکھیں, جو آدمی مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر رہا ہوگا وہ کس طرح کا آدمی ہوگا, اس سے آپ اور کیا توقع کریں گے, وہ سب کچھ کر سکے گا. اور یہی وہ چاہتے ہیں. ہم جنس پرستی ایز اے مسلم دیکھا جائے یا ہمارے مذہب میں اور بھی مذاہب میں اس پہ جو ہے نا پابندی ہے, مطلب کہ گناہ سمجھا جاتا ہے, مگر اس کے باوجود بھی LGBT کو پاکستان میں یا باقی مسلم ممالک میں کیوں الاؤ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کریں؟ اچھا, اس میں ایک مزے کی بات ہے کہ صرف مسلم ممالک نہیں, پوری دنیا میں, خواہ وہ امریکہ ہے, خواہ وہ یورپ ہے, خواہ وہ انڈیا ہے, ہر جگہ پر LGBT رائٹس جو ہیں ان کے اوپر پروپیگنڈا جاری ہے. انہیں بے شمار ممالک میں باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور شنید یہ ہے کہ اور کئی ملکوں میں ایشیا کے ممالک بھی شامل ہیں, جس میں اللہ نہ کرے کہ ہمارا ملک بھی شامل ہو, اگرچہ اس کے لیے بہت تگ و دو ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پوری دنیا اس وقت ساورن اسٹیٹس کی شکل میں نہیں ہے. پوری دنیا کو ایک شیطانی گروہ لیڈ کر رہا ہے. وہ گروہ مختلف اداروں کی شکل میں اپنے احکامات جاری کرتا ہے, خواہ وہ ادارے کا نام UN ہو, خواہ اس ادارے کا نام WHO ہو, خواہ اس ادارے کا نام ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو, خواہ اس ادارے کا نام ورلڈ بینک ہو, خواہ اس ادارے کا نام IMF ہو, خواہ اس ادارے کا نام FATF ہو. یہ وہ تمام ادارے ہیں جو اپنی دھونس کے ذریعے, اپنی طاقت کے بل کے اوپر, اپنی بلیک میلنگ اور دھمکیوں کے ذریعے یہ ساورن ملکوں کی ساورینٹی کو رہن رکھتے ہیں. پہلے انہیں برائب کرتے ہیں, انہیں رشوتیں دیتے ہیں, انہیں مراد دیتے ہیں, انہیں تعیشات میں مبتلا کرتے ہیں, پھر ان کی سورینٹی کو, ان کی خود مختاری کو رہن رکھتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ ان کے رائٹس کے خلاف, ان کے احکامات کے خلاف, ان کی ہدایات کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ یہ خود کمزور ہوتے ہیں. تو یہ صرف مسلم ممالک کا المیہ نہیں ہے, یہ آغاز تو یورپ سے ہوا تھا اور آج وہ بھگت بھی رہا ہے اسے. تو یہ پوری دنیا کو, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ زائنس جو ہیں یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے انسانوں کے خلاف ہے, کیونکہ ان کے نزدیک وہ جینٹائل ہیں, وہ گوئم ہیں. تو انہیں وہ ہر طرح کی اس طرح کی علت میں مبتلا کر کے ان کے دل سے ہر طرح کا نور نکال کے انہیں شیطان کا تابع بنانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ کیا جو زائنسٹ ہیں یا باقی وہ تمام طاقتیں جو تمام دنیا میں ان چیزوں کو پھیلا رہی ہیں وہ خود ان چیزوں سے محفوظ ہیں یا خود بھی ان کو فالو کرتی ہیں؟ اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں یہودیوں کے بھی حصے ہیں. ایک وہ یہودی ہیں جس طریقے سے آپ مسلمان ہیں, ان کے پاس جیسی بھی تحریف شدہ تھوڑی وہ جو بھی کتاب موجود ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کتاب کے احکامات پر عمل کریں, وہ اسے ناپسندیدہ ہی سمجھتے ہیں. دوسری طرف وہ یہودی بھی ہیں جنہیں ہم زائنس کہتے ہیں, جنہیں ہم صہیونی کہتے ہیں. یہ وہ زائنس ہیں, وہ صہیونی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں یہودی ہونے کا اور آسمانی کتاب پر ایمان لانے کا, مگر در حقیقت یہ شیطانی نظام کی حمایت کرتے ہیں. یہ اپنا جسے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, ہم جسے دجال بولتے ہیں, یہ اس کی آمد کے لیے میدان ہموار کرنے کی کوششوں میں ہیں تاکہ وہ آئے اور پورے کا پورا شیطانی نظام دنیا کے اوپر رائج ہو جائے. تو ان میں سے جو یہودی ہیں اور جو زائنز ہیں, پہلے تو اس فرق کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. تو ان میں سے بھی کچھ لوگ اس علت میں مبتلا ہیں ڈیفینیٹلی, اور کچھ نہیں ہیں. مگر جو دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں, جو زائنز ہیں, وہ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو تمام خرافات سے دور رکھتے ہوئے اپنے ذہن کو فوکس کیا ہوا انہوں نے دنیا پر قبضے کے لیے, اور باقی لوگوں کو ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے. ہمارا ملک پاکستان جو کہ اسلامک قوانین پہ چلتا ہے, یہاں پر بھی ہم جنس پرستی کے بہت سارے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ LGBT ہی اس چیز کو پروموٹ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے یا اور بھی وجوہات ہیں کہ یہاں پر بھی ایسے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ LGBT پروموٹ کرنے کا کوئی اتنا بڑا ذریعہ پہلے سے تو نہیں تھی. یہ آپ کے کچھ علاقوں میں, کچھ خطوں میں, کچھ افراد میں, کچھ قوموں میں اس طرح کی علت پائی جاتی ہے اور وہ اسے کنٹینیو کیے ہوئے تھے. LGBT کے آنے سے یہ ہوا کہ انہیں قانونی تحفظ کا آسرا ہو گیا. انہوں نے کھلم کھلا اپنی ان حرکتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا. شاید آپ کو یاد ہو کہ کوئی 1 یا 2 حکومتیں پیچھے کی بات ہے, امریکی سفارتخانے میں باقاعدہ ہم جنس پرستوں کی پارٹی منعقد کی گئی. اس کی تصویریں بھی شائع ہوئیں جس میں اس وقت کی حکومت کے اہم عہدیداران بھی شامل تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی سفارتخانہ کیوں, پھر پاکستانی حکومت کے عہدیداران کیوں, اور پھر کتنا سینسٹیو ایشو جس کے اوپر وہ لوگ وہاں پہ جس پہ ہم یہاں بات کرنا گوارا نہیں کرتے, وہ اس کا جشن منا رہے ہیں, وہاں پارٹی کر رہے ہیں. تو اب انہیں اس میں تحفظ ملنے کا احساس ہو گیا. انہیں یہ لگا کہ ہم کوئی جرم نہیں کر رہے. پہلے اگر کوئی اس علت میں مبتلا ہوتا تو وہ احساس جرم کا, احساس گناہ کا شکار ہوتا. وہ تنہائی میں اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ یار یہ میں نے کیا کر لیا. وہ اللہ سے توبہ کرتا, وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے اس سے چھٹکارا دے, پھر غلطی کر لیتا, پھر توبہ کرتا, پھر غلطی کرتا, پھر اس کا ضمیر ملامت کرتا. پہلے یہ تھا. اب انہوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے اس چیز کو ایک نارمل عمل قرار دے دیا کہ یہ ایک عام انسانی بیہیویئر ہے اور اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز اب اس کے فروغ کا اور زیادہ باعث بنے گی. کیا یہ LGBT جو ادارہ ہے, جو تنظیم ہے, اس کے پاکستان میں اڈے ہیں؟
LGBT اس حد تک انفلوئنشل ہے کہ آپ کی عورت مارچ کو ٹوٹل سپانسر انہوں نے کیا. اگر آپ عورت مارچ کی تصویریں نکال کے دیکھیں تو ان کا فلیگ رینبو کلر کا ہے, آپ کو اس میں فلیگ نظر آئیں گے, بینرز آپ کو اس کلرز میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی ایک ریسنٹ فٹ بال میچ ہوا ہے, اس کے اندر LGBT کے آپ کو فلیگ نظر آئے. ریسنٹلی ایک بڑا فیمس میگزین ہے, ابھی میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا, اس کے اوپر ملالہ کی اور اوباما کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. ملالہ کی تصویر کے پیچھے بھی رینبو لگی ہوئی تھی اور اوباما کی تصویر کے پیچھے بھی LGBT کے کلرز لگے ہوئے تھے. یہ سب لمینل میسیجز کے ذریعے آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں. کیا اس کے خلاف وکلا کا کوئی کردار ہے یہاں پر کہ نہیں؟ المیہ کہ وہ وکلاء جو اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں سب سے بڑا کردار ان کا تھا, جو اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ آپ کے جو لیڈر تھے وہ سب سے بڑے بیرسٹر تھے, بہت بڑے وکیل تھے, وہ وکلاء جو عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑنے کی بات کرتے ہیں, وہ وکلاء جو آئین کے تحفظ کی قسم کھاتے ہیں, وہ وکلاء اس معاملے میں بھی چپ ہیں. حتیٰ کہ کچھ ایسے وکلاء ہیں جو LGBT کو سپانسر کرتے ہیں, LGBT کے وہ پلیٹ فارم پر ہیں, LGBT سے پیسے لیتے ہیں, LGBT کے پروگرامز کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں, شاید اس لیے کہ ہمارے ہاں مذہب پیسہ بن چکا ہے. LGBT کے جتنے وار ہو رہے ہیں ہم پر, ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں, ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کوئی گل بچ دی ہے. بات یہ ہے کہ ہر شیطانی وار سے بچنے کا طریقہ رحمان کی پناہ میں آنا ہے. خواہ وہ LGBT کا وار ہو, خواہ وہ صہیونیوں کا وار ہو, خواہ وہ صلیبیوں کا وار ہو, خواہ وہ ہندوؤں کی یلغار ہو, خواہ وہ گائے ماتا یا ہندو تباہ کی بات کرے, جو کچھ بھی ہے آپ کو اس کا حل رحمانی نظام میں ملنا ہے. لیکن آپ رحمانی نظام کو پڑھنے پر آمادہ نہیں ہیں. ہم نے اپنے ذہنوں کو اس طریقے سے مقید کر لیا, باندھ دیا کہ ہمارا ذہن اسلام کی بات قبول کرنے کو قبول نہیں کرتا, ایکسیپٹ نہیں کرتا. مزے کی بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کی 9th کلاس کا غالباً مطالعہ پاکستان شاید دیکھ رہا تھا. یہ میری اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے, کسی کی بات نہیں ہے. اس کے اندر فقرہ لکھا ہوا تھا, اسلام اپنی روح میں جمہوری مذہب ہے. کمال کی بات ہے, جمہوریت کی تعریف یہ گورنمنٹ آف دا پیپل, اور اسلام کہتا ہے گورنمنٹ آف دا گاڈ, حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ کہتا ہے کہ اسلام جمہوری مذہب. اب بچپن سے ہی انہوں نے ذہن میں یہ ڈالنا شروع کر دیا. آپ نے کہنا شروع کیا کہ جو اسلام جو ہے وہ جنگوں کے خلاف ہے, اسلام امن کا دین ہے, اسلام اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. اقلیتوں کے حقوق یہاں تک آگے کہ ابھی جو موجودہ بجٹ آیا ہے اس میں اقلیتوں کے لیے کروڑوں روپیہ, اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی رینوویشن کے لیے یا نئی بنانے کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ ہے, اور مسجد کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے. امیزنگ بات ہے نا یہ والی. تو آپ نے ذہنوں کو مسخر کروا لیا ہے مغرب کے ہاتھوں, کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. ناظرین, بہت ہی پیاری بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر ہم دجالی نظام یا شیطانی طاقتوں یا LGBT کے وار سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں رحمانی نظام کو اپنانا ہوگا, ہمیں دین کے قریب ہونا ہوگا, ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا, اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم LGBT اور دجالی نظام سے خود کو بچا سکتے ہیں اور خود کو اور اپنی فیملی کو, اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ایک اچھے اور سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو پروگرام ڈے ٹو ٹاک سے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.